تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی سورہ اعراف آیات 103 تا 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ترجمہ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ترجمہ پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ترجمہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ تفسیر: بنی اسرائیل نے جس مقام سے بحر احمر کو عبور کیا وہ غالباً موجودہ سوئس اور اسماعیلیہ کے مقام کے درمیان کوئی مقام ہے۔ یہاں سے گزر کر یہ لوگ جزیرہ نمائے سینا کے جنوبی علاقے کی ساحل کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں جزیرہ نمائے سینا کا مغربی اور شمالی حصہ مصر کی سلطنت میں شامل تھا۔ جنوب کے علاقے میں موجودہ شہر طور اور ابو زنیمہ کے درمیان تانبے اور فیروزے کی کانیں تھیں جن سے اہل مصر بہت فائدے اٹھاتے تھے، اور ان کانوں کی حفاظت کے لیے مصریوں نے چند مقامات پر چھاؤنیاں قائم کر رکھی تھیں۔ انہی چھاؤنیوں میں سے ایک چھاؤنی مفقہ کے مقام پر تھی جہاں مصریوں کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس کے آثار اب بھی جزیرہ نمائے جنوبی مغربی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے قریب ایک اور مقام بھی تھا جہاں قدیم زمانے سے سامی قوموں کی چاند دیوی کا بت تھا۔ غالباً انہی مقامات میں سے کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے بنی اسرائیل کو، جن پر مصریوں کی غلامی نے مصریت زدگی کا اچھا خاصا گہرا ٹھپا لگا رکھا تھا، ایک مصنوعی خدا کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی۔ بنی اسرائیل کی ذہنیت کو اہل مصر کی غلامی نے جیسا کچھ بگاڑ دیا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے بآسانی کیا جا سکتا ہے کہ مصر سے نکل آنے کے 70 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرت یوشع ابن نون اپنی آخری تقریر میں بنی اسرائیل کے مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش کو تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرتے ہو چن لو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ یشوع باب 24 آیات 14 تا 15۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور 28 سال تک حضرت یوشع ابن نون کی تربیت و رہنمائی میں زندگی بسر کر لینے کے بعد بھی یہ قوم اپنے اندر سے ان اثرات کو نہ نکال سکی جو فرعونہ مصر کی بندگی کے دور میں اس کی رگ رگ کے اندر اتر چکے تھے۔ پھر بھلا کیوں کر ممکن تھا کہ مصر سے نکلنے کے بعد فوراً ہی جو بت کدا سامنے آ گیا تھا اس کو دیکھ کر ان بگڑے ہوئے مسلمانوں میں بہتوں کی پیشانیاں اس آستانے پر سجدہ کرنے کے لیے بےتاب نہ ہو جاتیں جس پر وہ اپنے سابق آقاؤں کو ماتھا رگڑتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَرَّءٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ترجمہ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ترجمہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ترجمہ اور اللہ فرماتا ہے
وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ترجمہ: تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، ترجمہ: اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، ترجمہ: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ تفسیر: مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل کی غلامانہ پابندیاں ختم ہو گئیں اور انہیں ایک خود مختار قوم کی حیثیت حاصل ہو گئی تو حکم خداوندی کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر طلب کیے گئے تاکہ انہیں بنی اسرائیل کے لیے شریعت عطا فرمائی جائے۔ چنانچہ یہ طلبی جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اس سلسلے کی پہلی طلبی تھی اور اس کے لیے 40 دن کی میعاد مقرر کی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پورا چلہ پہاڑ پر گزاریں اور روزے رکھ کر شب و روز عبادت اور تفکر و تدبر کر کے دل و دماغ کو یکسو کر کے اس قول ثقیل کے اخذ کرنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کریں جو ان پر نازل کیا جانے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کی تعمیل میں کوہ سینا جاتے وقت بنی اسرائیل کو اس مقام پر چھوڑا تھا جو موجودہ نقشے میں بنی صالح اور کوہ سینا کے درمیان وادی شیخ کے نام سے موسوم ہے۔ اس وادی کا وہ حصہ جہاں بنی اسرائیل نے پڑاؤ کیا تھا آج کل میدان راحہ کہلاتا ہے۔ وادی کے ایک سرے پر وہ پہاڑ واقع ہے جہاں مقامی روایت کے بموجب حضرت صالح علیہ السلام سمود کے علاقے سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ آج وہاں ان کی یادگار میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایک اور پہاڑی جبل ہارون نامی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی سے ناراض ہو کر قیام کیا۔ تیسری طرف سینا کا بلند پہاڑ ہے جس کا بالائی حصہ اکثر بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے اور جس کی بلندی 7359 فٹ ہے۔ اس پہاڑ کی چوڑائی پر آج تک وہ کوہ زیارت گاہ عام بنی ہوئی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلہ کیا تھا۔ اس کے قریب مسلمانوں کی ایک مسجد اور عیسائیوں کا ایک گرجا بھی موجود ہے اور پہاڑ کے دامن میں رومی قیصر جسٹنین کے زمانے کی ایک خانقاہ آج تک موجود ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ تفسیر: حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ ہارون علیہ السلام سے 3 سال چھوٹے تھے لیکن کار نبوت میں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت اور مددگار تھے۔ ان کی نبوت مستقل نہ تھی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے ان کو اپنے وزیر کی حیثیت سے مانگا تھا، جیسا کہ آگے چل کر قرآن مجید میں بتصریح بیان ہوا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، ترجمہ: جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ترجمہ: اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، ترجمہ: تو اس نے التجا کی کہ اے میرے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ترجمہ: فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔
فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ ترجمہ: چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑا۔ جب فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ ترجمہ: جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا بنتا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی۔ ترجمہ: فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے کلام کرے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ترجمہ: پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے لے اور شکر بجا لا۔ وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ترجمہ: اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی۔ تفسیر: بائبل میں تصریح ہے کہ یہ دونوں تختیاں پتھر کی سیلیں تھیں، اور ان تختیوں پر لکھنے کا فعل بائبل اور قرآن دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس سے ہم اس بات کا تعین کر سکیں کہ آیا ان تختیوں پر کتابت کا کام اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی قدرت سے کیا تھا، یا کسی فرشتے سے یہ خدمت لی تھی، یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ استعمال فرمایا تھا۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ ترجمہ: اور اس نے کہا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ تفسیر: یعنی احکام الہی کا وہ صاف اور سیدھا مفہوم لیں جو عقل عام سے ہر وہ شخص سمجھ لے گا جس کی نیت میں فساد یا جس کے دل میں ٹیڑھ نہ ہو۔ یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ جو لوگ احکام کے سیدھے سادے الفاظ میں سے قانونی اینچ پینچ اور ہیلوں کے راستے اور فتنوں کی گنجائش نکالتے ہیں، کہیں ان کی منہ شگافیوں کو کتاب اللہ کی پیروی نہ سمجھ لیا جائے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ: عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ تفسیر: یعنی آگے چل کر تم لوگ ان قوموں کے آثار قدیمہ سے گزرو گے جنہوں نے خدا کی بندگی و اطاعت سے منہ موڑا اور غلط روی پر اصرار کیا۔ ان آثار کو دیکھ کر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ایسی روش اختیار کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ ترجمہ: میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ تفسیر: یعنی میرا قانون فطرت یہی ہے کہ ایسے لوگ کسی عبرت ناک چیز سے عبرت اور کسی سبق آموز شے سے سبق حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑا بننا یا تکبر کرنا قرآن مجید اس معنی میں استعمال کرتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالا تر سمجھنے لگے اور خدا کے احکام کی کچھ پرواہ نہ کرے، اور ایسا طرز عمل اختیار کرے گویا کہ وہ نہ خدا کا بندہ ہے اور نہ خدا اس کا رب ہے۔ اس خودسری کی کوئی حقیقت ایک پندار غلط کے سوا نہیں ہے، کیونکہ خدا کی زمین میں رہتے ہوئے ایک بندے کو کسی طرح یہ حق پہنچتا ہی نہیں کہ غیر کا بندہ بن کر رہے، اسی لیے فرمایا کہ وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ ترجمہ: وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ: اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ۔ ترجمہ:
ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا۔ حبطت اعمالہم، ترجمہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تفسیر ضائع ہو گئے یعنی بارآور نہ ہوئے، غیر مفید اور لا حاصل نکلے، اس لیے کہ خدا کے ہاں انسانی سعی و عمل کے بارآور ہونے کا انحصار بالکل دو امور پر ہے۔ ایک یہ کہ وہ سعی اور عمل خدا کے قانون شرعی کے پابندی میں ہو، دوسری یہ کہ اس سعی و عمل میں دنیا کے بجائے آخرت کی کامیابی پیش نظر ہو۔ یہ دو شرطیں جہاں پوری نہ ہوں گی وہاں لازماً حبطت اعمال واقع ہوگا۔ جس نے خدا سے ہدایت لیے بغیر بلکہ اس سے منہ موڑ کر باغیانہ انداز پر دنیا میں کام کیا، ظاہر ہے کہ وہ خدا اسے کسی اجر کی توقع رکھنے کا کسی طرح حقدار نہیں ہو سکتا، اور جس نے سب کچھ دنیا ہی کے لیے کیا اور آخرت کے لیے کچھ نہ کیا، کھلی بات ہے کہ آخرت میں اسے کوئی ثمرہ پانے کی امید نہ رکھنی چاہیے، اور کوئی وجہ نہیں کہ وہاں وہ کسی قسم کا ثمرہ پائے۔ اگر میری مملوکہ زمین میں کوئی شخص میرے منشا کے خلاف تصرف کرتا رہا ہے تو وہ مجھ سے لازماً سزا پانے کے سوا آخر اور کیا پانے کا حقدار ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس زمین پر اپنے غاصبانہ قبضے کے زمانے میں اس نے سارا کام خود ہی اس ارادے کے ساتھ کیا ہو کہ جب تک اصل مالک اس کی جرت بیجا سے اغماض کر رہا ہے اسی وقت تک وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور مالک کے قبضے میں زمین واپس چلے جانے کے بعد وہ خود بھی کسی فائدے کا متوقع یا طالب نہیں ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ میں اس غاصب سے اپنی زمین واپس لینے کے بعد زمین کی پیداوار میں سے کوئی حصہ خواہ مخواہ اسے دوں؟ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ترجمہ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، ترجمہ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے۔ تفسیر یعنی ان 40 دنوں کے دوران جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طلبی پر کوہ سینا گئے ہوئے تھے اور یہ قوم پہاڑ کے نیچے میدان الراحہ میں ٹھہری ہوئی تھی۔ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، ترجمہ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ نہ وہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، ترجمہ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ تفسیر یہ اس مصریت زدگی کا دوسرا ظہور ہے جسے لیے ہوئے بنی اسرائیل مصر سے نکلے۔ مصر میں گائے کی پرستش اور تقدیس کا جو رواج تھا اس سے یہ قوم اتنی شدت کے ساتھ متاثر ہو چکی تھی کہ قرآن کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یعنی ان کے دلوں میں بچھڑا بس کر رہ گیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کا مقام یہ ہے کہ ابھی مصر سے نکلے ہوئے ان کو 3 مہینے ہی گزرے تھے۔ سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا، ان دونوں رسولوں کا اپنی قوم کے ساتھ بخیریت اس بند غلامی سے نکل آنا جس کے ٹوٹنے کی کوئی امید نہ تھی، اور اس سلسلے کے دوسرے واقعات ابھی بالکل تازہ تھے اور انہیں خوب معلوم تھا کہ یہ جو کچھ ہوا محض اللہ کی قدرت سے ہوا، کسی دوسرے کی طاقت و تصرف کا اس میں کچھ دخل نہ تھا۔ مگر اس پر بھی انہوں نے پہلے تو پیغمبر سے ایک مصنوعی خدا کی طلب کی اور پھر پیغمبر کے پیٹھ موڑتے ہی خود ایک مصنوعی خدا بنا ڈالا۔ یہی وہ حرکت ہے جس پر بعض انبیاء بنی اسرائیل نے اپنی قوم کو اس بدکار عورت سے تشبیہ دی ہے جو اپنے شوہر کے سوا ہر دوسرے مرد سے دل لگاتی ہو اور جو شب اول میں بھی بے وفائی سے نہ چوکی ہو۔